إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام حضرات، سب سے پہلے محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کی نذرانہ پیش کی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك. محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ کی پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الرحمن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اب نعت پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مدرسے کے طالب علم محترم جناب عثمان صاحب. وہ تشریف لائیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی. ایک تیرا نام میں وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام میں وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بھی اسی نام میں سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہ سرکار کی چہرے کے زیارت ہوگی. نعت سرکار گھر میں میری رحمت ہوگی. مختصر ٹائم کے لیے تشریف لاتے ہیں حاجی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے لوکل نعت خوان ہیں. تشریف لاتے ہیں حاجی صاحب. ماشاءاللہ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار واسطے، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے.
سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے یہ تھی محترم جناب حاجی عبدالرحیم صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے. آپ ہمارے مسجد میں جو حفاظ اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں یا علماء اکرام وہ آگے تشریف لے آئیں. علماء اکرام اور حفاظ اکرام آگے تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کو آگے جاری رکھیں. حافظ آفتاب صاحب، اجازت رسول صاحب، اگر حافظ عامر صاحب وہ آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبان و شہری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. یعنی دیکھیں کہ یہ وہ شان والا مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا، اپنا مہینہ ارشاد فرمایا. حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس مہینے کو رمضان شریف کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شبان کے اس مہینے میں اتنے کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، شبان کے اندر میں کثرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک شبان سے لے کر اگلی شبان تک بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں بندوں کی اجر لکھی جاتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری اجر لکھی جائے تو میں روزے دار ہوں. ایک بار اور دوسری بار یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شبان سے لے کر اگلے شبان تک میری امت کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے بھی روزہ رکھتا ہوں کہ جب میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے دار ہوں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ وہ شان والی رات ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر ایک اعلان ہوتا ہے. مغرب سے شبان کی رات شروع ہو جاتی ہے صبح طلوع فجر تک. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا ہے، اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ ہے میرے بندو ہے جو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا والا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. آج کون ہے جو آج کی رات اپنے اللہ کو منا کر اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگتا ہے، میں اس کو آج رزق عطا کرنے والا ہوں. آج کون ہے کہ آج میں رات آج اذکار کے شکل میں اللہ کے بارگاہ میں سر سجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اولاد مانگتا ہے، میں اس کو اولاد عطا کروں گا. ہے کوئی جو مصیبتوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، میری بارگاہ میں آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، میں اس کو مصیبت سے کس طرح چھٹکارا ادا کرتا ہوں. یہ فرشتہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہی اعلان کرتا پھرتا ہے. اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کوئی جہنم کے اندر جائے، تو وہ رب کریم اور رحیم ہے،
وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے میرے بندے، اللہ فرماتا ہے فرشتے اعلان کر میرے بندوں کون ہے کہ آج کی رات اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کو معاف کروں، میرے لیے میری بارگاہ میں اولاد مانگے، رزق مانگے، صحت مانگے، ہر قسم کی زمینی آسمانی افات والیا سے دعا مانگے، تم آج کی رات میں غفور رحیم مجھے پائے گا۔ آج کی یہ وہ رات ہے کہ یہ مستجاب الدعوات رات ہے، یعنی جو بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج جو امتی آپ کا اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر اپنے اللہ کو منائے گا اللہ آپ کی ساری امتی کو معاف کر دے گا، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں معاف کرے گا آج کی رات بھی۔ فرمایا وہ جادو کرنے جو شرک کرتے ہیں اور حسد کرنے والے، کینہ پرور اور ہمیشہ شراب پینے والا بندہ اور اپنے والدین کے جو نافرمان لوگ ہیں، فرمایا آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہوتی اگر بغیر توبہ کے مر جائیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو صلح رحمی کو قطع کرنے والا، یعنی ہر ایک بندے کے ساتھ ناراض ہو جانا۔ حضرات محترم حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری پیاری صحابہ کیا میں تمہیں ارشاد نہ فرماؤں کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ تو میرے اور آپ پہ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس روزے رکھتے سب کچھ رکھتے ہیں مگر ہمارے پاس اخلاق کی چیز نہیں ہوتی ہے، ہمارے منہ کے ساتھ اخلاق کی کوئی ہوا بھی نہیں ہوتی ہے، صرف ہر وقت غصہ ناراضگی۔ فرمایا صلح رحمی کاٹنے والا بھی آج کی رات نہیں، یعنی اس کو آنا رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہو جانا، ان کے جنازے نہ پڑھنا، ناراض ہو جانا۔ ارے بندہ خدا اگر وہ تیرے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کی رضا پہ چھوڑ دے، اگر وہ تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے اللہ اسے پوچھے گا، تو اپنے دل کو صحیح رکھ، اس کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آ۔ فرمایا صلح رحمی کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ناراض ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، فرمایا آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، یہ وہ رات ہے۔ پھر حضرت اما عائشہ الصدیقہ تھی، جب آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کمرے والے آقا میرے کمرے سے اٹھ کر جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہوئے، میں جنت البقیع والوں کے لیے دعا فرما رہے تھے، میں پیچھے جا کر ٹھہر گئی۔ جب میرے رحمت والے نبی دعا سے فارغ ہوئے تو میرے طرف متوجہ ہوئے تو فرمانے لگے عائشہ کیا نے تو یہ سوچا تھا؟ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا نہیں سوچا، میں صرف آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں آج پتہ نہیں کہ آج کون سی رات ہے؟ تو حضرت اما عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں یا رسول آپ ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی آج کی رات بندوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور جو زندہ ہیں آج اللہ کو منا کر جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے، اللہ کی رحمت دریائے جوش میں ہے، جو کچھ مانگے گی اللہ اپنے حبیب کی صدقے انہیں عطا کرے گا۔ حضرات محترم اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بارگاہ میں دے تو آ تو صحیح، دیکھ میرے رحمت کے دروازے کس طرح تیرے اوپر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا میرے بندے تو میرے پاس ایک گٹھ جس کو ہم کہتے ہیں ایک بلش تھا، میں تیرے پاس ایک گز چل کر آؤں گا، تو ایک گز چل کر آ میں تیری میرے رحمت تیرے ایک میل تیرے آگے آئے گی۔ یعنی بندہ خدا تو آ تو صحیح، سجدہ کر تو صحیح، توبہ کر تو صحیح، دیکھ میں تمہیں کیسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کے قریب سے گزرا جو بڑا خوبصورت پہاڑ تھا، آپ اس کے ارد گرد گھومنے لگے تو آپ کو بڑا عجیب لگا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ کیا تمہیں یہ عجیب لگا؟ کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے مولا دکھا۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہ پتھر پھٹ گیا، اس پتھر کے اندر سے ایک خوبصورت بزرگ نمودار ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں آسا تھا، دوسرے ہاتھ میں انگور کے بیل تھی جو ان کی خوراک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس پہاڑ کے اندر کتنا عرصہ ہوا عبادت کرتے ہوئے؟ تو وہ اللہ کے نیک بندے نورانی چہرے والے سفید داڑھی والے ارشاد فرمانے لگے مجھے 400 سال کو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جا میرے نبی سے فرما دیجئے میرا ایک نبی ہوگا جس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین میں محمد مصطفیٰ ہوگا، اس کی ایک امت ہوگی، میں اس کو شعبان کی 15ویں رات عطا کروں گا۔ اگر وہ شعبان کی 15ویں رات کو
2 रकअत नमाज नफल अदा करेगा, इन 400 साल इबादत को एक तरफ रख दिया जाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती के 2 नफल को एक तरफ रख दिया जाएगा, और 2 नफल इस 400 साल इबादत से बढ़ जाएंगे। हज़रात मोहतरम जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। यानी हम इतने नसीब वाले हैं कि कमरी वली आका की उम्मती हैं, जिनकी शान ये है कि सारे समर्थ करते मौला काश मैं भी ये आरज़ू रखता हूं कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को उम्मती होता। यानी देखें, जिस नबी का उम्मती होने का ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं। तो आज रात हम उम्मती होने का दावा अगर करते हैं तो फिर आज रात हमें जाकर नफल में कुरान पाक के जिक्र अज़कार दुरूद पाक पढ़कर उस उम्मती का हक अदा करना चाहिए। आज हमको घरों में हमारी माएं बहनें जो सुनती हैं वो भी घरों में जिक्र अज़कार नवाफिल सब कुछ अदा करें। हज़रत मोहतरम हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तौबा के बारे में वो फरमाते हैं, शराब पिया करता था तो मेरी एक बच्ची थी जो मेरे सामने शराब की बोतलें तोड़ दिया करती थी। फिर फरमाते हैं मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, एक ही बच्ची थी, तो मैं उसके गम में हर वक्त रोया करता था। फरमाते हैं कि रोते रोते शबान का महीना आ गया, तो शबान की जब 15वीं रात थी तो मैं सो गया, तो ख्वाब के अंदर देखता हूं कि क़यामत कायम हो गई। और जब ख्वाब के अंदर देखता हूं क़यामत कायम हुई तो एक बहुत बड़ा सांप जो क़यामत वाले दिन मेरे तरफ मुंह खोल कर आता है मुझे खाने के लिए। फरमाते में बुजुर्ग मुझे नजर आए, मैं उनके पीछे हुआ तो वो कहने लगे मैं बूढ़ा हूं, ज़ईफ हूं, तेरी मदद नहीं कर सकता, आगे चले जाओ। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह फरमाते ख्वाब के अंदर था तो मैं एक पहाड़ के ऊपर गया, यानी चलते चलते तो पहाड़ के ऊपर मेरी जो बच्ची फौत हो गई थी वो मैंने देखी। उस बच्ची ने मुझे हाथ से पकड़कर एक हाथ से सांप को पीछे किया, दूसरे हाथ से मुझे पकड़ा और फिर फरमाने लगी अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ख्वाब थी मगर जो कुरान पाक के आयत मुबारक है ना, ये हमारी तरह ख्वाब नहीं थी, वो अल्लाह वाले थे, उनके ख्वाबें में सच्ची हुआ करती थी। वो बच्ची कहने लगी अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालो तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ नहीं झुका तौबा करने के लिए, कि आपने ख्वाब में अल्लाह ने आपको क़यामत का मंजर भी दिखाया मगर अभी वक्त भी नहीं आया तौबा करने का, यानी तौबा करें। तो वो फरमाते हैं कि मैंने पूछा बेटी ये सांप क्या था, तो बेटी अर्ज करने लगी अब्बू हजूर ये सांप वो था जो आपके बुरे अमाल थे, ये आपके पीछे आपको खाने के लिए दौड़ रहे थे, जो बुजुर्ग थे वो आपकी नेकियां थी। यानी आज भी अल्लाह ने हमें अगर ये जिंदगी अता की है ना तो ये हमारा एक इम्तिहान है। देखिए हमारे सामने कितने नौजवान खूबसूरत दुनिया से चले गए, एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, जनाजे की ऐलान हो जाएगा, उस वक्त कुछ नहीं चलेगा, आंखें जब बंद हो जाएंगी। तो हज़रात मोहतरम जो हमारे नौजवान हैं किसी भी अगर बुराई में तौबा कर लें तो अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। और फिर हदीस पाक में आता है कि मैं मुख्तसर करता हूं, मुफ्ती साहब को दूंगा फिर सादी तस्बीह करूंगा, तो 1-2 हदीस बयान करके इजाजत चाहूंगा। नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया मुझे 3 किस्म के लोग बड़े पसंदीदा हैं। तो सहाबा किराम पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग हैं, तो मेरे और आपके रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया शाकिरुन व जसदुन अलल बलाइ साबिरुन। फरमाया लिसानुन ज़ाकिरुन, जिक्र करने वाली ज़बान जिस बंदे की, यानी लिसानुन ज़ाकिरुन जिक्र करने वाली ज़बान, व क़ल्बुन शाकिरुन शुक्र करने वाला दिल, व जसदुन अलल बलाइ साबिरुन, और वो बंदे का जिस्म जब उसके ऊपर मुसीबतें आई तो मुसीबतों के बावजूद भी कहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम घरों में क्या करते हैं, कोई मुसीबत आ जाए या कोई जवान मातम हो जाए हम कहते हैं अल्लाह ने बड़ा जुल्म किया, ये बड़ी ज्यादती हुई, यानी कुफरिया कलमात हम करते हैं, ये कुफरिया कलमात हम अल्लाह पर इल्जाम लगाते हैं, जुल्म हुआ फलान, यानी इसे हम करते हैं ना, ये कुफरिया कलमात हैं। फरमाया लिसानुन ज़ाकिरुन जिक्र करने वाली ज़बान, यानी हर वक्त जब घर में आप बैठे मस्जिद में आए तो अल्लाह शाकिरुन शुक्र करने वाला दिल। हज़रात मोहतरम हम इस मुल्क के अंदर आए हैं, कितने खूबसूरत हमारे घर हैं, इतनी खूबसूरत बेटे गाड़ियां औलाद बीवी सब कुछ है, बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, हर एक नेमत के बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो नबी पाक फरमाते व क़ल्बुन शाकिरुन, शुक्र करने वाला बंदे का जो दिल है ना वो अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा बंदा है। ये नेमतें खाकर जब शाम में हम खाना खाते हैं 3-4 किस्म की हांडी होती है, क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा क्या मेरे बंदे मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत जिस्म अता किया था, इतने खाने अता किए थे, क्या तूने कभी मेरा शुक्र अदा किया है? इनकी गाड़ी हो कोठी हो तब गुरूर तकब्बुर में चले जाते हैं, शुक्र के बजाय गुरूर तकब्बुर में चले जाते हैं, मैं बड़ा अमीर हूं, बड़ी सोनी गाड़ी है, बड़ा सब कुछ है। अरे बंदे खुदा अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने तुम्हें ये सब कुछ अता किया है। लिसानुन ज़ाकिरुन जिक्र करने वाली ज़बान, व क़ल्बुन शाकिरुन शुक्र करने वाला दिल,
वजसदुन अलल बलाइ साबिरुन, और वो बंदे का जिस्म जिस पर मुसीबतें आए तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। नबी पाक फरमाते हैं कि मिराज वाली रात मैं एक ऐसे बंदों के करीब से गुजरा जो अर्श इलाही के साए के नीचे नूर में थे। मैंने पूछा जिब्रील ये कोई नबी है या फरिश्ते हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाया जिब्रील फिर कौन है? तो जब दुनिया के अंदर हर वक्त इनकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी, यानी देखिए अल्लाह का जिक्र करने वाले बंदे की शान कितनी बड़ी है। वो क़यामत में अर्श इलाही की साए के नीचे होगा, जब सब धूप ही धूप होगी, गर्मी होगी, तो वो अर्श इलाही की साए के नीचे होगा जिस बंदे की जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। यानी चाहे आप कुछ भी पढ़ें, जो आता है आपको सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, दुरूद पाक, जो भी आप पढ़ें, यानी जुबान पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह जारी रहे, तो उस बंदे की बड़ी शान है। इसी के आगे देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा बड़े नेक लोग थे। फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में 3 दिन मुसलसल अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहा कि या अल्लाह अगर तूने मुझे जन्नत अता की तो जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो 3 दिनों के बाद, 3 रातों के बाद गैब से आवाज आती है, ए अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अगर तू ये दुआ करता है कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, फरमाया तेरा साथी मैमूना जो कोफा के अंदर रहती है वो तेरा साथी होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उनकी मुलाकात के लिए कोफे के अंदर चला गया, लोगों से उनको पता पूछा, तो लोगों ने जब मुझे पता बताया कि वो जंगल में बकरियां चुराती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद फरमाते जब मैं जंगल में पहुंचा तो हज़रत मैमूना रहमतुल्लाह उनकी बकरियों की रखवाली कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब उन्होंने नमाज से फारग हुए, मैंने सलाम पेश किया तो आप फरमाने लगी कि मेरी और तेरी दुनिया में मुलाकात नहीं होनी थी, जन्नत में होनी थी। तो हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते मैंने पूछा कि मेरा नाम आपको किसने बताया? तो फरमाने लगे कि जिस अल्लाह ने मेरा पता तुम्हें दिया ना, उसने नाम ही मुझे। आप पूछने क्या अजीब बात है? फरमाने लगी आप नमाज पढ़ रही थी तो आपकी बकरियां चर रही थी, तो भेड़िए आपकी बकरियों की रखवाली कर रहे थे, हालांकि भेड़िया बकरी का दुश्मन है क्या है? जरा सुनने वाली बात है। हजरत मैमूना रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं जब से मैंने अपनी अल्लाह से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। हजरात मोहतरम आज देखें हमारे घरों के अंदर क्या है, हमारा बेटा भेड़िया बना हुआ है। यानी मिसाल के तौर पर मेरी बात नहीं मानता तो भेड़िया है ना, मेरी जवान बेटी है, मेरी बात अगर नहीं मानती तो वो भेड़िया है। इसी तरह हमारे घरों के अंदर लड़ाई है, झगड़ा है, बीवी खमद के दरमियान नचाकी है, बेसकूनी है। हमारी औलाद के अंदर हर रोज लड़ाइयां झगड़े, वो सिराती मुस्तकीम के बजाय रोडों पे बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर उस अल्लाह के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यानी हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा, ना ज़कात, यानी मुसलमानों वाले जो काम हमें करने चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों के अंदर ये परेशानियां आती हैं, बेसकूनी आती है। देखिए वो हज़रत मैमूना की बकरियां की जब वो फरमाती मैंने अल्लाह से अब रिश्ते कायम किया तो भेड़िए मेरी बकरियों की सुलह होगी, वो रखवाली करने लगी। आज हमारा रिश्ता अल्लाह से कायम नहीं है, ना नबी पाक से रिश्ता है, ना कुरान से है, ना हदीस से है, ना नमाज से है, जिसकी वजह से हम हर एक तरफ से झगड़े हुए हैं, रिश्तेदारों की तरफ से, बीवी बच्चों की तरफ से बेसकूनी अफरा तफरी का आलम है घरों के अंदर। उसकी यही वजह है कि हम बेनमाजी हैं, रोजा नहीं रखते, यानी जो भी मुसलमानों वाले काम है वो हमारे पास से नहीं है, इसीलिए हमारे घरों के अंदर परेशानी है। और फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। ये अल्लाह का कुरान है, ये दुआ आने बैठी हुई वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे जब तू मेरे ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका देता हूं, वो जीना तंग हमारा किस तरह है? हमारे घरों के अंदर यही है तंग, अल्लाह हमें डांग तो नहीं मार सकता, यानी यही है घरों के अंदर बेसकूनी। वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जब तू मेरे जिक्र से नमाज रोजे से मुंह फेरेगा ना, फिर मैं दुनिया के अंदर तेरा जीना तंग कर दूंगा। फिर अगला फरमाता है वनहशुरु यौमल क़ियामति अअमा। मेरे बंदे फिर क़यामत के दिन मैं तुम्हें आंधा करके उठाऊंगा। ये मत सोच, अल्लाह फरमाता है वहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम, क्या तू ये सोचता है कि मैं क़यामत वाले तुम्हें वैसे छोड़ दूंगा? ना ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है मैंने खलक़ल मौत वल हयात, मौत और हयात को इसलिए पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें परख सकूं, तेरा टेस्ट करूं, तेरा इम्तिहान करूं कब्र के अंदर और क़यामत वाले दिन। हज़रात मोहतरम आज की रात ये तौबा की रात है, सब कुछ पीछे छोड़कर सच्चे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करें तो अल्लाह फरमाता कि आज मेरी रहमत जोश में है, जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह फरमाता है जो मुझे गुनहगार के सरदे में
اس کو معاف کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اتنا نیکوکار کے سردی میں مجھے مزہ نہیں آتا ہے. تو وہ 70 مئو سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو حضرات محترم، آج کی رات اللہ کو منائیں، آپ ان گناہوں کی معافی مانگیں. جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم انسان غلطی کا پتلا ہیں، تو اللہ سے معافی مانگیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے اور آج کی رات کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم جناب حافظ عامر صاحب جو رادرم جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بھی مختصر ٹائم کے اندر بیان کریں گے، پھر مفتی صاحب بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب قبلہ مفتی صاحب، استاد صاحب، قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے معلوم ہے آپ مغرب وقت میں 5-10 منٹ میں اپنے خیالات اظہار کروں گا انشاءاللہ. اللہ کریم میری زبان پہ کلمت حق جاری فرمائے. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہمارے سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہے کہ میں زیادہ بات کروں. الحمدللہ الذی انعم علینا بنعمت الایمان واختار لنا دین الاسلام وارسل الینا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear brothers, honorable elders, Allah Kareem gives us times and places where we can attain His mercy. Allah Almighty knows that He created, we have desire. He knows that we commit sin. We're insan. Insan means the one who forgets, that we deviate from the straight path. This is our nature. But these are those nights that Allah Kareem has given us to better ourselves. Those nights that we turn to Allah Almighty. I don't want to do a long bayan. I just want your attention for a few minutes, and inshallah we'll take ijazat. My brothers, we are living in testing times. Real testing times. Over this last year, the entire world has changed. The mahol of our masajid, the na'iz, our naqa'ih, I appreciate before, now we appreciate. But my brothers, the question that we need to ask is, where was our heart? I need to better myself. One day I will stand before Allah. Allah will ask me, what did you do for me? What did you do for my religion? What did you do for Islam? Is this our hayalat? Are these our thoughts? This is what we need to reflect about, my brothers. Ask those people, grant them all Jannatul Firdaus. But ask those people who had houses. Allah Almighty is the one who is in control. We belong to Allah, we came from Him, and we will return to Him. And until we don't understand that, my brother's life will never ever make sense. I want to share something with you from the seerah of our Master Sallallahu Alaihi Wasallam, Messenger of Allah. But we are people of, as Ustaz Sahab mentioned, we are people of only words. We have no action in us. We are not people of amal. They are empty. We are not those people who want to struggle in the way of Allah. Jannah doesn't come easy. It's struggle. It's struggle with family. It's struggle with work. It's struggle to make ends meet. Yes, it is hard to wake up for Fajr. Jannah doesn't come easy. But my brothers, we have to wake up. We have to contemplate on this night. This is the night where we have to change ourselves. In the seerah of Sayyidina Rasulullah, when the Rasul was 40, Nubuwwat was announced. When the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was 43. So for 3 years, Nabi Kareem Alayhi Wasallam preached Islam discreetly. After 3 years, they openly stood on Mount Safa and said to the people, if I was to tell you that behind the mountain there's an army, you called me, what a waste of time. Nabi Kareem Alayhi Wasallam did not respond. This happened 1400 years ago as well. But look at the response of the Rasul. Silent. Allah revealed the verse. Tabbat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You have caused chaos in our society. You condemn our gods and idols.
You have shattered the peace in our homes. If you want wealth and riches, we will make you the richest man in the land. We will make you the leader. If you want to be the king, you want a throne and a crown, we will make you the king. Just through power, fame, money. If me and you were in that situation, what would we do? We would sell our iman. The Rasul sallallahu alayhi wasallam said, if you put the sun in my right hand and the moon in my left, my mission of calling people to Allah. This was mine and your Rasul sallallahu alayhi wasallam. We are chasing mal and dawlat. They try to influence our Rasul. Our Rasul sallallahu alayhi wasallam was content with little. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنا رہنا ہے. My brothers, this night we must learn about Islam. Build the love of the Rasul sallallahu alayhi wasallam in your hearts. And you can't love him until you know him. How many of us actually read books? We spend all day on the phone. How much of us read books? انگریزی اتنی سیکھی کہ ہم انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں, انگریزوں کو سکھا سکتے ہیں. My brothers, my elders, learn about your religion. How many of us don't know of the Salatul Janazah? We have these teachers, honorable ulama. We complain that the teachers, the imams, they don't do nothing. How much can they do? We want our awlad to become naik, as Ustaz mentioned. We want them to be pious. But have we ever thought that our children become what we are? Whatever I am, that's what my children are going to become. If I don't read the Quran, when are they going to read the Quran? If I don't pray Salah, how are they going to pray Salah? My brothers, my dear beloved brothers, you are the future of Islam. You are the future. You know these young, radiant, bright faces? You are the future of Islam. Learn about your religion. It doesn't matter how sinful you are. It doesn't matter if you've committed fornication. It doesn't matter if you've drunk alcohol. It doesn't matter what sin you have done. Allah Kareem is the most forgiving. Non-Muslims don't read the Quran. Non-Muslims don't read Ahadith. You know what they read? Let us make sincere intention on this night that those of us who shave, we will adorn our faces with the sunnah of the Messenger of Allah. Those of us who don't pray salah and we don't wake up for Fajr, let us make niyyah today, we will better ourselves. You know these masajid, I remember when I was young and the masjid was green and it was the 4 stories and our elders were present. Aji Sajawal and Aji Ghulam Rabbani and Aji Amin, and Allah have mercy on them all our elders. You know, this courage was in them. Me and you, do we have this strength? No, but we must occupy these masajid. Masjid to bana di, shab bar mein ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں کا نمازی بن نہ سکا. I would like to end with one hadith sharif of Nabi Karim alayhi. Our deen is a deen of hope. And I will read from the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because I don't want to make a mistake in the words of my master. It's narrated in Sahih Muslim that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, I swear by the one in whose hands lies my soul. I swear by Allah. لَوْ لَمْ تَذْنِبُوا يَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ, that had you not committed sins, Allah would have destroyed you. Had you not committed sins, Allah would have destroyed you. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ, and He would have replaced you with a nation that does commit sins, so that they would ask forgiveness from Allah Almighty. And this is mentioned in Sahih Muslim. So it doesn't matter how sinful we are, let us turn back to Allah. And remember, my brothers, you are the future of Islam. Wahiru dawana and alhamdulillah rabbil alamin. ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حافظ عامر صاحب جو رادر میں امام و خطیب ہیں. تو میں ان کا بیان سن کر بہت مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ یہ سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے مسجد کے, میرے پاس یہ پڑھتے رہے
تو آج میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ امام اور خطیب ہیں. اتنا خوبصورت انداز میں آپ کو انہوں نے بیان سنا ہے. تو آپ تشریف لاتے ہیں میرے نہایتی واجب الاحترام ہمارے امام و خطیب حضرت علامہ پروفیسر مفتی محمد قاسم ضیاء القادری صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مفتی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی عز وجل فی کلامہ المجید توبوا الی اللہ توبة نصوحا. وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ جو ٹائم ہم مسجد میں گزار رہے ہیں شب قدر کے اس مبارک موقع پر، ہر سانس پر آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں. And every breath you are getting good deeds, نیکیاں, virtues from Allah. تو آپ کا گھر پہ یہ وقت گزارنا گزر تو جانا ہی ہے کیونکہ ادھر سے اٹھیں گے آپ گھر گزاریں گے، اور مسجد میں گزارنا یقیناً مسجد والا کل قیامت والے دن آپ کے اعمال کو بھاری کرے گا. Do you agree؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹائم آگے صلاۃ التسبیح کا بھی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ ہمارے حافظ صاحب آئیں اور یہاں پر آپ کو یہ ینگ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ایز اے رول ماڈل یہ کچھ نہ کچھ ورڈز کہیں، کیوں ہماری کوشش ہے کہ شیفیلڈ میں صرف ایک نہیں زیادہ لوگ عالم کورس کر کے ہمارے لیے برائٹ آور فیوچر جو ہے اس کو برائٹ کریں. ہماری کوشش انشاءاللہ. آج میں یہ اعلان بھی کرتا ہوں المدینہ انسٹیٹیوٹ مسجد جو شیفیلڈ کا ہم مدرسہ ہے اس میں بہت جلد انشاءاللہ شارٹ درس نظامی کورس عالم کورس انشاءاللہ ہم جاری کرنے جا رہے ہیں. صرف انتظار اس بات کا تھا کہ کووڈ کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ کووڈ کی یہ صورتحال ہے، یہ تھوڑی سی اس میں لینینسی آئے تو ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ زیادہ کر سکیں. تو انشاءاللہ امید ہے، لیکن آپ صرف میرا ایک کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس میں آپ سب نے سپورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے بچے جب آپ مرنے لگیں تو آپ کا بچہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہو، فخر کا باعث ہو، آپ اس پہ فخر کر سکیں، چار بندوں میں بیٹھ کے اپنے بچے پہ فخر کر سکیں. شب قدر شب برات کے موقع پہ جب آپ کا بچہ آپ کے سامنے آڈینس کو دین سکھا رہا ہو تو آپ کے دل میں یہ ہوگی کہ یہ میں نے رائٹ پاتھ چوز کیا تھا. ہر بچے کی یہ، ہر والد کی یہ خواہش تو ہے آج پاؤنڈوں کی وجہ سے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. کوئی بیڈ نہیں ہے، یہ خواہش بھی اچھی ہے. آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، آپ کا بچہ انجینئر بنے، آپ کا بچہ اچھا جو فیوچر ہے دنیاوی اعتبار سے اسے برائٹ کرے، اٹس گڈ. یہ بھی کوئی بری خواہش نہیں ہے، اچھی خواہش ہے. لیکن اے کاش 4-5 بچوں میں ایک بچے کے بارے میں تو ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ یہ عالم بن جائے، کیونکہ our future میں in future our mosque will need strongly need یہ انگلش امام. ان فیوچر ہو سکتا ہے پاکستان سے امام آنے ہی بند ہو جائیں، امام آنے ہی بند ہو جائیں اور کنٹری سے. آپ کی اتنی عالی شان مساجد جس کے لیے آپ کی ماؤں نے اپنی پازیبیں بیچی، جس کے لیے آپ کی ماؤں نے اپنی وہ بینگلز بیچے، جس کے لیے آپ کی ماؤں نے، آپ کے اجداد نے یہ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی. دن اور نائٹ، ڈے اینڈ نائٹ انہوں نے سپینڈ کیا تھا، 12 گھنٹوں کی شفٹیں اس مساجد کے لیے کی. اگر یہاں پر برائٹ اینڈ ایجوکیٹڈ امام نہ آئے تو کون ہے جو آپ کے بچوں کو دین ٹیچ کرے گا؟
کون ہے؟ فیوچر میں یہ خطرہ سب کو لاحق ہے، ہمیں بھی لاحق ہے کہ اگر ہم ایجوکیٹ پراپر لوگوں کو نہ کر سکے، یہ صرف قرآن پہ ہی رہے. آج کیا ہے؟ قاعدہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، نہ دین سیکھا، نہ کوئی سنن سیکھی، نہ کوئی تربیہ لی، نہ اخلاق سیکھے، نہ ہسٹری سیکھی، نہ سیرت سیکھی، نہ فقہ کے بیسک رول سیکھے. قرآن پڑھ لیا اور بچہ بس فارغ ہے، بٹھاؤ اس کو دکان پہ، وہ نہ دکان پہ بیٹھتا ہے، نہ انجینئر بنتا ہے، نہ ڈاکٹر بنتا ہے. ہاں، روڈ کے کارنر میں کھڑا ہو کر کچھ بیچ ضرور ہوتا ہے. یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ کی کمیونٹی کا ہر فرد یہ کہہ رہا ہے. خدا را اس میں آپ کا بھی قصور کچھ ہے کہ اپنے بچے کو کچھ آگے بھی پڑھائیں، صرف قرآن نہیں، آگے بھی کچھ پڑھائیں. تو بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ توبہ نصوح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کی جانب آؤ، توبہ کرو، ریپینٹنس اختیار کرو، توبہ کرو. کون سی توبہ نصوح؟ عام توبہ نہیں، جو توبہ ہم ہر وقت تھوڑا گناہ ہو جائے یا بڑا گناہ ہو جائے توبہ توبہ، یہ والی توبہ نہیں. توبہ نصوح which change your actions as well، جو آپ کے ایکشنز کو بدل دے. ابھی توبہ کی، صبح دکان کھولی اور اس دکان میں ہے توبہ نصوح. It didn't change your actions. جس توبہ نے تیرا ایکشن نہ بدلا، تیرے اندر کو نہ بدلا، اس توبہ کی تیرے رب کریم کو ضرورت نہیں ہے. اپنے ایکشنز کو جو بدل دے وہ توبہ، وہ میرے رب کریم اس توبہ کی وجہ سے تجھے برکات بھی دیتا ہے، تجھ پہ رحمت بھی نازل کرتا ہے، تیرے گھر کا ماحول بدل دیتا ہے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he was big محدث his own time، اپنے وقت میں بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے تھے، اہل بصیرت بھی تھے. ایک مرتبہ he went to the beach and he saw there was a man, he just drank alcohol. ایک بندہ ہے، اس نے جسٹ شراب پی ہے، اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، لیکن وہ ادھر جا کے دیکھا اس کو کہ اس کے اوپر اژدہا کھڑا ہے اسے کھانے کے لیے. اژدہا از بگ سنیک، اس کو کھانے کے لیے کھڑا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ابھی اس کے منہ میں چلا جائے گا، میں بچا بھی نہ پاؤں گا. لیکن رب کی قدرت کاملہ دیکھو، وہ کتنا آپ سے محبت کرتا ہے کہ وہ بندہ گناہ کھانے لگا. ایک اسکورپین آیا، اس نے اس اژدہا کو ڈنسا، سٹرنگ کیا، اژدہا اسی وقت مر گیا. اللہ نے اپنے بندے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹریٹ وے مراقبے میں چلے، صرف اپنے نیکوکاروں کو دیکھوں گا. ہائے ہائے ہائے، کتنا یعنی ہارٹ ٹچنگ سینٹینس ہے. اے ذوالنون مصری، if I just protect the righteous man، protect my گناہگار بندے، ان کی کون سنے گا؟ اگر میں صرف رب بنوں اپنے نیک بندوں کا، جو مسجدوں میں آ کے سجدے کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، تو پھر گناہگاروں کو کون سنبھالے گا؟ ان کی کون سنے گا؟ ان کو کون اجازت دے گا کہ وہ میرے در پہ آئیں اور دستخط دیں؟ لہذا اے میرے بندے، یہ بھی میرا ہی بندہ ہے، تو میں نے اس کی پڑھی. اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سنی، آپ اور زیادہ رونے لگے. اس کے بعد ادھر بیٹھ گئے. شام کے وقت وہ بندہ جو شراب پی کر لیٹا تھا، اس کی جب نشہ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کی طرف ذوالنون مصری، اس وقت کے مصر کے بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے تو شراب پی تھی، تو اب یہ تو آگے سے وعظ و نصیحت کریں گے. شرمندگی ہوئی. اس وقت لوگوں کے اندر حیا بھی تھا. آج تو امام، بلکہ بڑے سے بڑا امام جا رہا ہو تو ہمیں کیا ہے، نو بودر، ٹھیک ہے یہ امام از اون مسجد، نو پرابلم. لیکن اس وقت حیا بھی تھا، تو وہ ڈرنے لگے حیا سے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا شراب کی حالت میں. پھر آپ نے کہا بندے خدا ڈر نہیں،
اپنے رب کا شکر ادا کر. یہ جو سنیک اتنا بڑا پڑا ہوا ہے مرا ہوا یہ تجھے کھانے والا تھا. رب کریم نے انتظام یہ کیا کہ اسکورپین کو بھیجا, اس نے اس کو سٹنگ کیا, یہ مر گیا. آواز جو ان کو سنائی دی تھی سنائی دی کہ یہ ہے آواز مجھے آئی کہ میں اگر اپنے نیک بندوں کی حفاظت کروں گا تو میرے گناہگار بندے کہاں جائیں گے. اتنی بات سننی تھی. توبہ کرتا ہوا یا رب کی صدائیں لگاتا ہوا جنگل میں چلا گیا. بعد میں اور جب بعد میں کئی سالوں کے بعد آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, اللہ نے اس اپنے گناہگار بندے کا نام اولیاء میں لکھ چھوڑا تھا. اللہ اپنے توبہ کرنے والوں کو بہت محبت کرتا. ان اللہ یحب التوابین. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 years he only asked just one دعا, one supplication. ایک ہی دعا کرتے رہے, یا اللہ مجھے توبہ نصوح عطا فرما. ایک دن اپنے رب سے کہنے لگے, او اللہ میں نے مال نہیں مانگا, میں نے اچھا گھر نہیں مانگا, میں نے کوئی چیز بھی اس طرح کی نہیں مانگی جس کا دنیا سے تعلق ہے. ایک دعا کر رہا ہوں 30 years سے کہ مجھے توبہ عطا فرما. آواز آئی, اے ابو اسحاق توبہ کو تو معمولی شے سمجھتا ہے؟ تجھے پتا ہے توبہ کی امپورٹنس کیا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا؟ یہ آیت پڑھ, ان اللہ یحب التوابین. اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں. محبوب بننے کو مانگ رہا ہے تو توبہ نہیں کر رہا. یو آر آسکنگ سچ اے بگ اسٹیٹس, جو محبوب کا اسٹیٹس ہے تو وہ مانگ رہا ہے, تو اسے معمولی سمجھتا ہے. تیرے 30 years ایک سائڈ پر 400, یہ مانگنا اور اسٹیٹس کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ سب سے زیادہ جس بندے سے محبت فرماتا ہے وہ میرے اور آپ جیسے گناہگار بندے, توبہ کرنے والے بندے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ گناہ سے کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لہذا آج نہ دیکھیں کہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا, والدین سے چھپ کر یہ گناہ بھی کیا تھا, میں نے تو اتنے لوگوں کو ڈرگ ڈیلر بنا دیا, میں نے تو اتنے لوگوں کو بیچ ڈالی, اتنے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. یہ بھی اگرچہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن آج مغفرت کی رات ہے. آج میرے یہ یوتھ یہاں بیٹھی, میں سب سے کہہ رہا ہوں آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کر لیں اور توبہ نصوح مانگے. مولا مجھے ایسی توبہ دے کہ میں بدل جاؤں. میرا والد میرے لیے اتنی کوشش کرتا رہا, میں نہ بدلا. میری ماں ڈیلی میرے لیے میرا پتر بدل جائے کہتی رہی, میں نہ بدلا. آج خود ذرا کوشش کر, اپنے مجھے تبدیل کر دے, تو انشاءاللہ تیری والد بیڈ ایکشنز کی طرف آئندہ نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ میرا شارٹ بیان اگر ایک نصیحت اور میسج کے طور پر آپ اس کو لے لیں اور آج واقعی ہم توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مجھے بھی رب اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آپ کو تو اجر اس کا ملنا ہی ہے. ایٹ دا اینڈ آفٹر صلاۃ التسبیح انشاءاللہ ٹائم ٹیبل ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ. ایوری ون, اٹس مائی ریکویسٹ ٹو ایوری ون, ٹیک our responsible brothers there, تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ آپ لیتے جائیے گا. وما علیہ الا البلاغ. سب کھڑے ہو جائیں.